اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ سب عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کل ہم نے صفات پڑھی مومنین کی یعنی متقین کی، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے مومنین کی صفات، تو اس میں پھر آپ جو ہے یہاں سے درج کریں گے، یعنی جو پہلی صفتیں ہیں ایمان بالغیب، قیام صالح، ایمان بالکتب اور رسول، خود بخود ہی آ جائے گا، ایمان بالآخرہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اور ساتھ ایک بریکٹ میں لکھیں سورہ بقرہ آیت 2 تا 5۔ تو اس سے پھر آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی کیریکٹر بلڈنگ میں، کیونکہ اس کورس میں ہم جن 3 چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ یعنی سمجھ آنا، قرآن کی تشریح یعنی تدبر، ریفلیکٹ اپون قرآن، کہ قرآن میں غور و فکر کر کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنا ہمیں آنا چاہیے، اینڈ دا تھرڈ تھنگ تزکیہ، سیلف گرومنگ۔ تو سیلف گرومنگ کے لیے پھر ہمیں پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کی صفات ایک لسٹ بنے گی، اور تیسری لسٹ بنے گی منافقوں کی صفات، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں لسٹیں آپ نے ساتھ ساتھ بنانی ہے، اور یہ کام جس دن ہم پڑھیں اسی دن آپ نے کر لینا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں بعد میں کر لوں گی تو یہ نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آخر میں انشاءاللہ جب ہم ایک صورت مکمل کر لیا کریں گے تو ہم ایک کلاس ایسی بیچ میں رکھیں گے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کون کون سی صفتیں ہیں، ٹھیک؟ ان صفتوں پر بھی ڈسکس کریں گے۔ تو اب بقرہ میں آپ کی ایک لسٹ بنی مومنین کی صفات، ایک لسٹ بنی، اور وہی لسٹ چلتی جائے گی، آپ صرف ریفرنس دیتے جائیں گے۔ ایک لسٹ بنی آپ کی کافروں کی صفات، اور اب تیسری لسٹ آپ کی بنے گی منافقوں کی صفات، کیونکہ آج جس موضوع کو ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے منافقین، اور یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ صحابہ سب سے زیادہ فکر اسی بات کی کرتے تھے کہ ہم منافقوں میں شامل نہ ہو جائیں، کیونکہ کفر تو ایک واضح چیز ہے نا، تو واضح چیز کا علاج آسان ہوتا ہے، جیسے بیماریاں ہیں، آپ کو بخار چڑھ گیا، علاج ہو جائے گا، اللہ رحم فرمائے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اٹ از ایزی ٹو کیور۔ لیکن کینسر سے کیوں سارے ڈرتے ہیں؟ کینسر کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اندر 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 بڑھتا جاتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب باقی کچھ رہ ہی نہیں گیا ہوتا۔ تو یہی فرق کفر اور منافقت کا ہے۔ کفر ایک ویزیبل چیز ہے، شرک ایک ویزیبل چیز ہے، سمجھانے سے، منع کرنے سے، دعا کرنے سے نجات ہو جاتی ہے، لیکن جو منافقت ہے یہ ایک اندرونی روگ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات خود اپنے آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور انسان اندر 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 خالی ہو جاتا ہے۔ پتہ جب تک چلتا ہے، جب تک سمجھ آتی ہے تو وہ کینسر کی لاسٹ سٹیج آ گئی ہوتی ہے، کچھ ہو نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس سے اللہ سے ہی پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعائیں بھی سکھائیں، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق ومن سوء الاخلاق۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں نفاق سے، دشمنی اور ضد سے، اور بری عادتوں سے۔ اور آپ نے دعا سکھائی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میری نظروں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ آپ نظروں کی خیانت اور دلوں کے احوال جانتے ہیں۔ یہ دعائیں میں آپ سے شیئر کر دوں گی، آپ انہیں پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو موضوع شروع ہوتا ہے تیسرے گروہ کے تذکرے کے ساتھ۔ وا اور من سے، الناسی لوگوں میں سے، ال آ گیا نا ساتھ، تو یہ ہے اسم۔ وا اور من دونوں ہی حرف ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے لوگ ہیں، من جو، یہ بھی حرف ہے، یقولو کہتے ہیں، یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم بھی نہیں ہے، تو یہ فعل ہے۔ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر،
वाह और बिल यौमिल आखिरी, आखिरत के दिन पर। वाओ हरफ अतफ है, बा हरफ जर प्रपोजिशन है, दोनों को अलग कर दे तो अल यौम और अल आखिर बचा, दोनों ही इसमें है। वमा और नहीं, हुम वो जमीर है, प्रोनाउन है, बिमुमिनीन ईमान वाले, वो ईमान वाले नहीं हैं। लोगों में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। अब आप देखिए, नास का लफ्ज आप उर्दू में इतना इस्तेमाल करते हैं, सूरह नास भी बहुत पढ़ते हैं, जाना पहचाना है। यकूलू का लफ्ज एग्जैक्टली यकूल के माने में तो नहीं कहते, लेकिन कॉल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के बहुत सारे लफ्ज बोलते हैं। तो ये आपका जाना पहचाना लफ्ज है। ईमान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आमन्ना तो नहीं बोलते पर ईमान बोलते हैं, मोमिन बोलते हैं, ये भी जाना पहचाना लफ्ज है। अल्लाह तो हमारे महबूब हकीकी का नाम है। यौम आप आम इस्तेमाल करते हैं, आखिर आखिरत भी इस्तेमाल करते हैं, और मोमिन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। तो देख रहे सारे अल्फाज आपके फेमिलियर है, उर्दू में बोले जाने वाले लफ्ज है। नास की रूट है नून वाव सीन, नोस, नून वाव सीन, ठीक है। काला की, काला यकूलू की काव वाउलाम, कॉल। आमन्ना की यूमिनून वाली रूट ही है, वही रूट है, एक ही रूट की सारी जो है ना फसल है। हमजा मीम नून, अल्लाह हमजा लाम हा, यौम या वाव मीम। अब ये सारी आप पहले भी कर रहे हैं। आखिर हमजा खारा, मोमिन हमजा मीम नून। अब ये देखिए, ये आपने सूरह बकरा के पहले लेसन में भी किया है, कल के लेसन में भी किया है, तो आपको ये आते हैं अगर आप थोड़े से भी पढ़े हैं तो अभी से देख लें, रूट वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो अल्लाह कहते हैं इंसानों में ऐसे इंसान मौजूद हैं जो जुबान से कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान ला चुके हैं, हालांकि वो मोमिन नहीं है। यानी कि कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए, मगर उन्होंने ईमान दिल से कबूल नहीं किया, एंड दे आर नॉट बिलीवर्स। अब ईमान लाने वाला मोमिन है, ईमान ना लाने वाला काफिर है। तो एक बंदा जो मुंह से कहता है मैं ईमान लाया और दिल से वो ईमान नहीं लाया, वो कौन है? मुनाफिक। मुनाफिक मैंने आपसे अर्ज किया था युनफिकून की मद में कि नफाका से दो टर्म्स बनती हैं, एक इन्फाक और एक निफाक। निफाक कहते हैं मुनाफिकत को, क्योंकि निफाक की कैफियत ये है कि ईमान दिल में एक सुराख से आता है, एक से निकल जाता है, ठहरता नहीं है, इसीलिए इसे निफाक और मुनाफिकत कहते हैं। और ऐसी कैफियत के शिकार आदमी को मुनाफिक कहते हैं, ठीक है। युखादिऊना वो धोखा देते हैं, खे दाल आइन इसकी रूट है, खुदा, खुदा धोखे को कहते हैं अरबी में, तो खा दाल आइन। युखादिऊना वो धोखा देते हैं, अल्लाह अल्लाह को, वाह और अल्लज़ीना उन लोगों को जो आमनू ईमान वाले हैं। अब आमनू की रूट फिर हमजा मीम नून है। ये जो इसमें अल्लाह है इसकी रूट तो मैंने आपको बता दी, हमजा लाम हा, और हरूफ की रूट नहीं होती, वो तो खुद हरूफ है ना, लेटर्स है। वाह और माँ नहीं, यखदाउना वो धोखा देते। अब युखादिऊना यखदाउना, देखिए लग ही रहा है भाई हैं दोनों, तो इनकी रूट एक ही है, खेदा लाइन। वो धोखा दे रहे हैं, इल्ला मगर, ओनली। इल्ला का मतलब होता है एक्सेप्ट, तो जुमले में इस्तेमाल होगा तो वो फिर माना जो है सिवाय बन जाएगा। आनफुसहुम अपने नफ्सों को, आनफुस नफ्स, नफ्स की जमा है, नफ्स का लफ्ज आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो अनफुस उसकी जमा है, और हम जो है वो जमीर है, प्रोनाउन है, इसका मतलब है वो। अनफुसहुम उनके, उनकी जाने, तो नून फे सीन इसकी रूट है, नफ्स, नफ्स नून फासीन। अनफुसहुम अपनी जानों को, वाह और माँ नहीं, यशऊरून वो शऊर रखते। शऊर का लफ्ज अब आम इस्तेमाल करते हैं, बहुत आम है उर्दू में, शायर, शऊर, शुआरा और पता नहीं क्या क्या। तो शीन आइन रा, शायर भी इसी से बनता है, शेर भी, और शऊर भी इसी से बनता है, ठीक है। अल्लाह फरमाते हैं युखादिऊन अल्लाह, वो झूठ बोल रहे हैं ताकि धोखा दें अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू और ईमान वालों को धोखे में डालें।
یعنی منافق کیوں بنے؟ اس کی ریزنز مختلف تھیں. کچھ لوگ اس لیے منافق ہوئے کہ ان کے سارے گھر والے ایمان لا چکے تھے, وہ اکیلے رہ گئے تھے, انہیں ڈر ہوا کہ گھر والے چھوڑ دیں گے ہمیں, تو انہوں نے اسلام ظاہراً قبول کر لیا, دل میں نہیں اترا تھا. کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسے کے لالچ میں مسلمان ہوئے, مسلمان فتوحات حاصل کر رہے تھے اور ان کے پاس پیسہ آ رہا تھا, اس لیے مسلمان ہوئے. اچھا, کچھ لوگ جو تھے وہ ڈر کے مارے مسلمان ہوئے, یعنی مسلمان طاقت میں آ رہے تھے, پاور میں آ رہے تھے, امپاورمنٹ ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کل کو یہ غالب آ گئے تو ہمارا تو یعنی نقصان ہو جائے گا. سو دے شوڈ دیٹ دے بیکیم مسلم. اسلام قبول تو دل سے نہیں کیا تھا. اور ایک گروہ وہ تھا جو مسلمانوں میں فساد ڈلوانے, پھوٹ ڈلوانے اور یعنی کہ شر انگیزیاں کرنے کے لیے مسلمان بنا, مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے کے لیے. جیسے جاسوس ہوتے ہیں نا, پاکستان کے بھارت یا بھارت کے پاکستان آئے تو وہ انہی میں رچ جاتے ہیں کہ جگہ بنا سکے. تو مسلمانوں میں گھسنے کے لیے, مسلمانوں کی صفوں میں انتشار ڈلوانے کے لیے وہ نام نہاد مسلمان بنے. اسلام قبول نہیں کیا, مقصد صرف مسلمانوں میں لڑائیاں ڈلوانا تھا, پھوٹ ڈلوانا تھا. تو جیسے ذرا سا موقع دیکھتے تو بھوس میں چنگاری پھینک دیتے. تو مختلف کیٹیگریز تھی منافقوں کی, ٹھیک ہے. اچھا, ایک گروہ وہ بھی تھا جو ایمان لایا تو تھا, جب ایمان لائے تو ان کا کوئی خاص ذہن نہ ہاں کا تھا نہ نا کا, مگر یہ ہوا کہ اسلام کے قوانین ان کو مشکل لگے, یعنی ان کے دل میں نہیں اترے, انہوں نے عمل نہیں کیا, تو ان کے دل میں منافقت آتی چلی گئی, ان کو احساس بھی نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک گروہ تھا. تو یہ منافق تھے, سارے ہی منافق, مگر ان کی منافقت کی ریزنز الگ الگ تھی. کوئی غدار تھا, کوئی ڈرا ہوا بزدل تھا, کوئی گھر والوں کے سامنے مجبور تھا, کوئی جو ہے وہ عملی منافقت کا شکار تھا, ٹھیک ہے. تو یہ مختلف قسمیں تھیں اور تھے سارے ہی منافق. تو کسی نہ کسی معنوں میں دھوکہ دے رہے تھے نا, تو اللہ نے کہا یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اس لیے ڈھونگ کر رہے ہیں. تو اللہ کو جو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا, وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. مومنوں کو دیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آ جاتی تھی نا, ہمیں تو علم غیب نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. لیکن مومن دھوکہ کھا بھی گیا تو کیا, کوئی ایک دھوکہ کھایا مومنوں نے, بڑے دھوکے کھائے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. سازشیں تھرو آؤٹ سازشیں. تو کیا ہوا, کیا ان کو کوئی ناکامی ہوئی, کوئی نقصان ہوا؟ نہیں. مومن اگر دنیا میں دھوکہ کھا بھی گیا مگر اس کی نیت نیک ہے اور کام صحیح ہے, اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے, اور اس کی بلندی درجات ہے, اعلیٰ ترین مقامات ہے. اور ایک مومن کو دھوکہ دینے, قتل کرنے اور منافقت کے جرم میں, منافقوں کا انجام تو بہرحال جہنمی ہے. تو اس لیے دھوکے میں تو اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے. یہی اللہ کہتے ہیں, چاہتے تو ہیں اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا, اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے. مومنوں کے لیے جو اللہ کا حکم, اگر اللہ چاہتے ہیں تو بات کھل جاتی ہے, اگر اللہ نہیں چاہتے تو مومن نقصان بھی اٹھا جاتے ہیں, کیونکہ انسان ہے. لیکن بات کیا ہے, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اصل میں تو انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, کسی کا نقصان نہیں کر رہے. میرے معونہ کا واقعہ دیکھیں نا, ابی عامر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگا میرے قبیلے میں تبلیغ کے لیے لوگ بھیج دیں, وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے قبیلے کے لوگوں سے مجھے اپنے ساتھیوں کی جان کا اندیشہ ہے, بڑے ظالم لوگ ہیں. کہنے لگا میں ذمہ لیتا ہوں. تو عرب میں ذمہ لینے والے اپنی جان لٹا دیتے تھے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ کسی نے ذمہ لیا ہو اور دھوکہ کیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بھیج دیے, 70 صحابہ بھیجے, چنے ہوئے بہترین. تو ظالموں نے بدہدی کی, سارے صحابہ کو شہید کر دیا, ساروں کو مار دیا. 2 صحابہ حضرت حبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما زندہ بچے, ان کے ہاتھوں قید ہو گئے, ان کو مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا, ان کو مکہ والوں نے مار ڈالا. لیکن مقصد یہ کہ 70 کے 70 ہی شہید ہو گئے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا نا بدتمیز منافقوں نے. لیکن کیا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہوا, یا صحابہ جو شہید ہو گئے ان کو کوئی نقصان ہوا؟ نہیں, نقصان نہیں ہوا. موت کا وقت تو لکھا ہے, وہ تو جب آنا ہے تب آنا ہی, نقصان اپنا کیا. تو یہ ایک مثال میں پیش کر رہی ہوں. بہت دفعہ سازشیں کی جاتی ہیں, دھوکے دیے جاتے ہیں. اب اگر اللہ کی طرف سے آزمائش لکھی ہے, اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس کے ابن ابی عامر کے دھوکے سے آگاہ کر سکتے تھے، مگر یہ آزمائش لکھی تھی، اور ویسے بھی ہمارے لیے مثال بنانا مقصود تھا معاملات کو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے، مسلمان دھوکہ کھا بھی گئے تو ان کا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ دھوکہ اپنے نفسوں کو دے رہے ہیں، اور وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ خود کو کیا دھوکہ دے رہے ہیں جی، کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ بھائی اپنے آپ کو منافق بنایا ہے، جہنم کا ایندھن خود کو بنا رہے ہو، مسلمانوں کا کیا بگڑے گا؟ تو انہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، they are cheating themselves۔ وہ خود کو یہ دلا رہے ہیں احساس کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ مومن تو ہے ہی نہیں، تو نتیجہ کر جہنم میں جائیں گے نا، تو ظلم تو اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ہماری فکر نہ کریں، اپنی تو فکر کر لیں، لیکن نہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں۔ شور اور شعور میں صرف فین کا فرق ہوتا ہے۔ شور وہ ہے جو ہماری پوری قوم مچا رہی ہے، اور شعور وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے مسلمانوں میں پیدا کر کے مسلمانوں کو وہ طاقت عطا کی تھی کہ چند ہزار لوگوں نے، مدینہ کے ٹوٹل لوگ کتنے تھے بھائی؟ چند ہزار لوگوں نے، مدینہ کی آبادی 20,000 تھی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کیے ہوئے صحابہ تھے ینگ، کیونکہ سارے کچھ بوڑھے تھے کچھ بچے تھے، تو جو آپ کے تعلیم کردہ صحابہ تھے 5,000 صحابہ کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوٹی کے صحابہ تھے 5,000 تعداد آتی ہے، ٹھیک ہے، باقیوں کو ڈال کر اب 10 کر لیں، 12 کر لیں، 20 کر لیں بھائی، تو 15-20 ہزار لوگوں نے پوری دنیا کو بدل دیا، پوری دنیا کو بدل دیا۔ یہ ہے شعور، یہ ہے شعور۔ تو شعور نہیں ہے، اور جن میں شعور نہیں ہوتا وہ ساری زندگی پھر شور شرابہ اور احمقانہ باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ شعور آئے گا قرآن سے، قرآن آپ کو شعور عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور بلند کیا تھا قوم کا، پھر باقی سب کچھ خود ہی ہو گیا۔ اللہ یہی بتاتے ہیں ان میں شعور ہی نہیں ہے۔ شعور کیا ہے؟ شعور وہ فہم ہے جو ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھاتی ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا ہے، رسپونڈ کرنا ہے نا، ریئیکٹ۔ ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، رسپونڈ نہیں کرتے۔ فرق پتہ ہے رسپونس کا اور ریئیکشن کا؟ ریئیکشن ہوتا ہے فوری، غلط صحیح بغیر سوچے سمجھے، اور رسپونس ہوتا ہے بات کو سمجھنا اور پھر اس پر پلٹ کر جواب دینا۔ یہ بات شعور لوگ کرتے ہیں، اور ریئیکشن تو جوہلا کا کام ہے نا۔ تو ہمیں بات شعور ہونا ہے، شعور قرآن سے آئے گا۔ تو منافقت کا سبب بھی کیا ہے؟ بے شعوری، بے شعوری۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع ہے، آپ پہلے بھی پڑھائے ہیں پیچھے، اور جو قلوب ہے قاف لام با اس کی روٹ ہے۔ قلبہ کا اصل مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، ٹھیک ہے، اقلاب پلٹ دینے کو کہتے ہیں، با کی آواز کو میم میں بدل دینا، اسے اقلاب کہتے ہیں تجوید میں۔ انقلاب کا لفظ بھی اسی سے ہے جو آپ بولتے ہیں۔ تو قلبہ ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، تو قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری جذباتی کیفیت بدلتی رہتی ہے نا، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی دل پرسکون ہو جاتا ہے، کبھی خوش کبھی رنجیدہ، اسی لیے دل کی کیفیتوں کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کی جمع قلوب ہے، ہم ان کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، ایک بیماری ہے ان کے دلوں کو۔ کیا بیماری ہے جی؟ منافقت، منافقت کا روگ لگا ہوا ہے انہیں۔ فزادہم، بڑھا دیا، زیادہ جو آپ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، زیادہ کر دو اور زیادہ کر دو، یہ وہی زیادہ ہے۔ نام بھی جب زید رکھتے ہیں، زیاد رکھتے ہیں، یزید نہیں رکھتے، بہت ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ عربوں کا معروف نام ہے یزید، با یزید بھی، یہ سارے اسی سے ہیں، اس کا مطلب ہے اضافے والا، برکت والا، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے ہے، زائد کا لفظ بھی آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ تو فا حرف ہے، ہم ضمیر ہے، اور بیچ میں اتنا لفظ ہے زیادہ، زیادہ کا، ٹھیک ہے۔
فزادہم زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے مرضن ان کی بیماری میں. مرضن دونوں اسم. ہاں اسموں کی کیفیت کا فرق ہے. فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا جی اللہ نے؟ کیونکہ وہ علاج ہی نہیں کر رہے. دیکھیں آپ کو ہو جائے کھانسی اور آپ علاج ہی نہ کریں اور گول گپے کھا رہے ہیں اور کوکا کولا ٹھنڈی کر کے پی رہے ہیں اور لیمونیڈ بنا کے پی رہے ہیں, تو پھر اللہ کیوں آپ کو صحت عطا کریں گے؟ پھر آپ کی بڑھتی جائے گی کھانسی, پھر وہ سینے میں جو ہے جکڑن ہو جائے گی, کنجیشن ہو جائے گی, نتیجہ تو پھر ہو سکتا ہے نمونیا ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. بالکل اسی طریقے سے انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے, ہو جاتا ہے کہ میں منافقت کا شکار ہو رہا ہوں, تو اپنا علاج کرنا چاہیے. علاج کا ہے قرآن مجید سب سے پہلے, اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی صحبت. آپ دیکھیں کون سے لوگ آپ پر اثر انداز ہو رہے ہیں, ان سے دور ہو. جس طرح ایک نشئی کا نشہ چھڑانے کے لیے نشہ کرنے والوں کی صحبت چھوڑنا ضروری ہے, اسی طرح برائی چھوڑنے کے لیے بروں کی صحبت چھوڑ کر نیکوں کی صحبت میں آنا ضروری ہے. تو صحبتیں بدلے, اپنے لیے دعا کرے, نفل حاجت پڑھے, جیسے کوئی مصیبت آتی ہے تو دعائیں مانگتے ہیں, اس کے لیے بھی دعائیں مانگیں, صدقات کریں, تڑپیں, انشاءاللہ اللہ اس بیماری سے نجات دے دیں گے. لیکن بیماری کے پتہ چلنے کے بعد بھی باز ہی نہ آئے, لگے ہوئے ہیں اپنی وہی منمانیاں کرتے ہیں اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے, اللہ بھی پھر اسی حال پہ چھوڑ دیتے. اسی لیے فزادہم اللہ مرضا, اگر وہ اپنی اس بیماری کو ہیل کرنے کی فکر نہیں کر رہے تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ بھی ان کی بیماری بڑھا دے گا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے, علیم دردناک, علم سے ہے. اب دیکھیں واو حرف ہے, لا حرف ہے, ہم ضمیر ہے, ان کے تو روٹ ہے نہیں. عذاب ان کا آپ پہلے پڑھائے ہیں, عین دال با اس کا روٹ ہے. علیم نیا لفظ ہے جی, اردو میں آپ علم ناک پڑھتے ہیں, یہ وہی ہے. حمزہ لام اور میم اس کی روٹ ہے, علم علم, حمزہ لام میم علم. علیم دردناک یعنی ایسا عذاب جو رلائے گا, جس کو دیکھ کر اور سہ کر روئیں گے, تڑپیں گے, غم کھائیں گے کہ کاش ہم اس عذاب سے بچ گئے ہوتے. بیما اس لیے کہ کانو وہ تھے یکذبون جھوٹ بولتے. اب بیما بھی حرف ہے, کانو بھی حرف ہے, یکذبون کانو ویسے فعل ہے, حرف نہیں ہے. یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے, اسی کا صرف آپ کو روٹ کرنا ہے. کاف دال با, کانو کا بھی ہے ویسے, کاف نون نون کن فعل ہے نا, کاف نون نون کانو کا ہے, اور یکذبون کا کاف دال با. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے ہے دردناک عذاب, بما کانوا یکذبون کیوں ہے, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے. یعنی یہ اس گروہ کی بات ہے جس نے منافقت کا علاج نہیں کیا, منافق رہا, منافق مرا. تو اللہ کہتے ہیں انہیں تو ہم ایسا عذاب دیں گے کہ روئیں گے بیٹھ کر, اور سبب یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. تو جھوٹ کا فتنہ دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب یہلک الصدق ینجی, جھوٹ ہلاک کرتا ہے, سچائی نجات دیتی. یہ اس کا ثبوت ہے جی. ہر برائی کی جڑ کہیں نہ کہیں جھوٹ ہے, اور منافقت جیسی بیماری کی تو 100% جڑ ہے ہی جھوٹ. تو جھوٹ سے گریز کرنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق کی علامت ہے بات کرے تو جھوٹ بولے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, ایمان اور جھوٹ ایک دل میں نہیں رہ سکتے. تو ہمارے لمحہ فکریہ ہے نا. واہ اور اذا جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے, اب کیلا کالا یقولو یہ سب ایک ہی نسل کے لفظ ہیں, ایک ہی جڑ کی مختلف شاخیں ہیں. تو کیلا کا روٹ ہے قاف واو لام. لہم ان سے, لا نہ تفسدو تم فساد کرو. اب فساد کا لفظ اب اردو میں عام استعمال کرتے ہیں, فساد, فسادات, فسادی, مفسد کرتے ہیں. تو تفسدو اسی کی ایک شکل ہے. فا سین دال اس کی روٹ ہے, فا سین دال فسادہ. فی الارض زمین میں, فی جو ہے وہ حرف جر ہے, تو ارض جو ہے وہ اسم ہے, تو حمزہ را اور ضاد اس کی روٹ ہے. لا تفسدوا فی الارض زمین میں فساد نہ بھرپا کرو. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ بھرپا کرو, فساد کس کو کہتے ہیں؟
فساد کہتے ہیں کسی بھی طرح کے بگاڑ کو. ہمارے ہاں تو فسادات دنگے کو کہا جاتا ہے اردو میں. عربی میں فسادہ کہتے ہیں کسی بھی کام کے بگاڑنے کو. چاہے کسی کا موڈ بگاڑا جائے, تو چاہے کسی کے بال بگاڑے جائیں, تو چاہے کسی کے تعلقات کسی سے خراب کیے جائیں, چاہے کسی کے ذہن میں کسی کے لیے بغض پیدا کیا جائے, چاہے کسی کے گھر کو اجاڑا جائے, کچھ بھی کیا جائے. اور یہاں سے لے کر پھر قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر جو ٹیررزم ہے, سب فساد. اللہ کے قائم شدہ دین کو خراب کرنے کی ہر کوشش فساد ہے, اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی ہر کوشش اصلاح ہے. قرآن میں اصلاح اور فساد ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اصلاح اللہ کے دین کے قیام کی ہر کوشش, اور فساد اللہ کے دین کے بگاڑ کی ہر کوشش. تو اللہ کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد نہ کرو. جب انہیں کہا جاتا ہے, جب انہیں سمجھایا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو. اصل میں منافق مدینہ کے لوگ تھے نا, تو جب کبھی یہ کوئی نہ کوئی فساد بھرپا کرتے, کوئی مسئلہ پیدا کرتے, کوئی جھگڑا کرواتے, تو جو صحابہ تھے صحیح العقیدہ مومن تھے, وہ سمجھاتے کہ بھئی کیوں ایسی حرکتیں کرتے, کیونکہ ایک ہی قبیلے کے تھے نا. مدینہ میں 2 قومیں آباد تھیں, عرب اور یہود. یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع. چھوٹی شاخیں ان کے اندر تھیں, یہ 3 مین تھے. اور عربوں کے 2 بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. ان کے اندر پھر شاخیں تھیں مگر وہ اندر تھی. مین قبیلے 2 تھے, اوس اور خزرج. اب اوس اور خزرج میں سے ہی کچھ لوگ جو تھے وہ منافق تھے, باقی سب صحیح العقیدہ مومن تھے. تو جب یہ کبھی کوئی بدتمیزی کرتے, کوئی بری حرکت کرتے, تو پھر سمجھاتے ان کو صحیح العقیدہ مومن کہ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو, یہ منافقانہ روش ہے, کیوں ایسی باتیں کرتے ہو. قالو, وہ کہتے, انما, بے شک, صرف, نحنو, ہم ہیں. انا ہوتا ہے بے شک, اور ما جو, تو انما جب مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک, صرف, ایبسولوٹلی. نحنو, ہم ہیں, یہ جی ضمیر ہے, پروناؤن ہے. مصلحون, اصلاح کرنے والے. اصلاح کا لفظ آپ عام بولتے ہیں, مصلح کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں آپ. اصلاح کرنے والا بندہ, اسی کی جمع ہے مصلحون. صلح کا لفظ بھی اسی سے ہے, صلح کہتے ہیں ہم اردو میں, صلح ہوتا ہے اصل میں, تو اسی سے ہے. صلاح الدین نام جو رکھتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے, صلاح الدین ایوبی. تو جی, سواد لام ہے, ہا اس کی روٹ ہے, سواد لام ہا, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو پکے مصلح ہے, یعنی جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم یہ حرکتیں جو کرتے ہو ان سے فساد برپا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم اور فسادی. فار ایگزامپل, مسلمان آپ کو پتا ہے مدینہ کے انصار کہلائے, اور باہر سے آنے والے مہاجر. اب ایک مہاجر تو مکہ سے آ گئے, اس کے بعد یہ حکم تھا, آج بھی بیسیکلی ہے, پر آج ہمارے لیے کوئی ایسا دارالسلام نہیں ہے جس کے لیے رخت سفر باندھے. اس عہد میں مدینہ تھا, تو اللہ نے حکم دیا جو مسلمان ہو وہ ہجرت کر کے مسلمانوں میں آ جائے. تو آ رہے تھے, اور ظاہری بات ہے جو آتے تھے پھر ان کے گھر والے سب کچھ چھین لیتے تھے, تو بے سر و سامان آتے تھے, نہ کچھ کھانے کو تو نہ کچھ پہننے کو, آ جاتے تھے. انصار انہیں پھر اکوموڈیٹ کرتے تھے تب تک جب تک کہ وہ کہیں سیٹل نہیں ہو جاتے تھے. ظاہر سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے, تو انصار انہیں اکوموڈیٹ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے مہاجر کو کسی نہ کسی انصار کا بھائی بند بنا دیتے, یا پھر وہ صفہ میں رہنے لگتے اور انصاروں کا خرچہ اٹھاتے, ان کے لیے ہیلپ کرتے. تو ظاہری بات ہے معیشت پر ایک ذمہ تو تھا, بوجھ تو تھا. اب انصار کو یہ بھڑکاتے, یہ باتیں کرتے اس طرح کی کہ لوگ آ جاتے ہیں بھوکے ننگے, اب ان کے خرچے اٹھاؤ, ہمارے تو اپنے نہیں پورے ہو رہے, قرض ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے, اس طرح کی باتیں کرتے. اب یہ ظاہر دل آزاری کی باتیں مہاجرین تک بھی پہنچ جاتی تھی, اور ظاہر ہے ایمان بہت مضبوط تھا اور ایک دوسرے پر پورا بھروسہ تھا. لہٰذا نہ تو کبھی مہاجرین نے آ کر انصار سے سوال کیا, اور نہ ہی کبھی انصار نے ایسی باتوں پر ریئیکٹ کیا. لیکن کچھ نہ کچھ دلوں میں بات تو آ جاتی تھی نوجوانوں کی جیسے,
اور کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی, کوئی ہارڈ ٹاک ہو جاتی کبھی, تو پھر جو سینئر صحابہ تھے وہ پھر ان کو سمجھاتے کہ کیوں ایسی بیکار باتیں کرتے ہو, کیوں بےہودہ حرکتیں کرتے ہو. آپ کو میں ایک مثال سناتی ہوں, چھوٹی سی قصہ سناتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے, تو راستے میں عبداللہ بن ابی بیٹھا تھا, اور یہ بدبخت ابھی مسلمان ہو چکا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, یہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا, تو خچر ذرا دوڑ رہا تھا تو مٹی اڑی اور اس پر پڑ گئی. اب ظاہر ہے رستے میں بیٹھیں گے تو مٹی تو پڑ ہی جائے گی. تو کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ او بے ادب, تمہیں تہذیب نہیں ہے کہ تم ایسے مجھ پر خاک اڑا کر جا رہے ہو. اب صحابہ آپ کے ساتھ تھے, جو ان کو بہت برا لگنا بھی چاہیے تھا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا, وہ چپ رہے. تو بات جو ہے وہ پہنچ گئی قبیلہ خزرج تک, انہی کے قبیلے سے تھا. تو وہ پھر جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے, سعد بن عبادہ آئے, انہوں نے آپ سے معذرت کی. اس کو بھی جا کر بدبخت کو ڈانٹا ڈپتا, کہنے لگا مجھے تو پہن تو پہچانا ہی نہیں, دھول اڑ رہی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اس طرح کی بدتمیزی ہے نا. اب دیکھیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات صحابہ کو اشارہ نہ کر دیتے تو لڑائی ہو جانی تھی نا. یعنی جو مہاجر تھے یا انصار ہی تھے جو آپ کے ساتھ لوگ تھے, ان میں سے کوئی نہ کوئی لگا دیتا دو چار عبداللہ بن ابی کو. عبداللہ بن ابی بڑی معروف شخصیت تھا مدینے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے مدینہ کے عرب لوگ جو ہیں, اوس اور خزرج والے جو ہیں, وہ اسے اپنا بادشاہ منتخب کر چکے تھے. اس کے سر کا سائز لے کر تاج بننے بھی دے دیا گیا تھا. مین وائل یہ مسلمان ہو گئے سارے, اور اس کی بادشاہی دھری کی دھری رہ گئی. اب ایسا ہر دل عزیز بندہ تھا. اب ظاہری بات ہے اگر اس کو کوئی پٹائی اس کی کرتا تو اس کی مدد کو بھی دو چار آ جاتے, تو نتیجہ کیا ہوتا, آپس میں لڑائی ہو جاتی, بے شک بعد میں صلح ہو جاتی, اس وقت تو فساد ہو جاتا نا. بس ایسی حرکتیں کرتے تھے, کوئی نہ کوئی فساد کا موقع پیدا ہو, کوئی نہ کوئی فساد کا موقع پیدا ہو, اور پھر ایسے ہی اوٹ پٹانگ بہانے کرتے تھے. تو یہی اللہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی نہ سمجھایا جاتا ہے کہ کیوں ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کرتے ہو, کیوں فساد برپا کرتے ہو, تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. فیملی میں ہوتے ہیں نا ایسے لوگ, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, اس کو بھڑکایا, اس کو جو ہے اس کا دماغ خراب کیا, چگلی کی. تو جب آپ کہیں کہ بھائی کیوں ایسی باتیں کرتے ہو, تمہارے کرنے سے لڑائی ہوتی ہے, تو لو ہم تو تمہارا بھلا چاہتے ہیں, ہم نے تو تمہارے بھلے کے لیے بتا دیا تھا. کرتے ہیں نا ایسی باتیں, یہ لوگ فسادی ہوتے ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا خیر کا. اللہ کہتے ہیں الا خبردار, انہم وہی ہیں, بے شک, ہم اور صرف وہی ہیں, المفسدون جو فسادی ہیں. یہی لوگ فسادی ہیں, یاد رکھو اس بات کو. کون لوگ فسادی ہیں جی؟ جو فساد کے لیے آپ کو بھڑکاتے ہیں, آپ کو آ کر بتاتے ہیں, آپ کسی محفل میں نہیں, آپ کے متعلق کوئی بات ہو گئی, اب آپ کو آ کر فون کر کے یا آ کر بتاتے فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے نا. فسادی لوگ, فسادی لوگ, کوئی مقصد نہیں ہے, ان کو کوئی آپ سے ہمدردی نہیں ہے, وہ صرف فساد دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, اب کون سا تماشا ہوگا. ولیکن, لیکن, یہ لیکن جو ہے یہ لیکن ہی ہے, واو اور کے لیے ہے, لیکن لیکن جو اردو میں آپ لیکن استعمال کرتے ہیں. لا نہیں یا شرون, وہ شعور رکھتے, وہ فسادی ہیں مگر انہیں خود بھی پتا نہیں کہ وہ فسادی ہیں. سمجھ آ گئی؟ وہ فسادی ہیں مگر وہ جانتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, سب کا ایک حال نہیں ہے, کہیں جانتے بوجھتے ہوئے فساد ڈالتے ہیں, اور بہت سارے, اکثریت وہ ہوتی ہے جو اپنی طرف سے فساد نہیں ڈالتی. یعنی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں کی مائیں یا لڑکیوں کی مائیں, شادیاں ہوتی ہیں نا, تو ساسیں, کوئی بھی ایک ساس لڑکے کی ماں بھی ہو سکتی ہے, بعض اوقات اپنے بیٹے کی محبت میں اس بہو کو تنگ کرتی ہے, اور بعض اوقات بیٹی کی ماں بیٹی کی محبت میں اس کو الٹے سیدھے مشورے دیتی ہے, اور دونوں صورتوں میں سفر جو ہے وہ بیچاری دولہا دلہن کو قبل کو کرنا پڑتا ہے. تو ان کو شعور نہیں ہوتا, ان کے غلط سلط مشورے دراصل اپنی طرف سے ہمدردی پر مشتمل ہوتے ہیں. تو یہ زندگی میں بھی ہے اور دین میں بھی ہے. تو ہمیشہ اپنی عقل ساتھ رکھنی چاہیے, کسی کے بلائنڈ فالوور نہیں بننا چاہیے. واہ اور اذا, جب کیلا کہا جاتا ہے, لہو ان کے لیے یا ان سے, آمنو ایمان لے آؤ, حمزہ میم نون, کما جس طرح, آمنا ایمان لائے. اب دیکھیں یہ کیلا دوبارہ آ گیا, اور وہی روٹ ہے, کاف واو لام بدل تھوڑی جائے گی. اور یومنونا پڑھا آپ نے, آمنینا, سوری مومنینا پڑھا. ابھی دیکھیں آمینو پڑھا, اب آمینو آ گیا واو کے ساتھ. ان سب کی روٹ حمزہ میم نون ہے. کما جس طرح کے, یہ بھی حرف ہے, آمنا ایمان لائے, اب اس کی روٹ بھی حمزہ میم نون ہے.
नास, अन्नासु, अब आपको मैंने बताया इसकी रूट नून वाव सीन है। कालू वो कहते हैं, अब ये भी कीला कालू या कूलू से ही है ना, तो रूट वही है काफ वाव लाम। अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, अब ये आमना युमिनूना का भाई है ना, नजर ही आ रहा है। अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, तो इसकी रूट क्या है, हमजा मीम नून। कमा, जिस तरह आमना ईमान लाए, हमजा मीम नून। सुफहा, बेवकूफ, सीन फे है। सफीह, जिसकी अकल कम हो, नादान। अब आप देखिए पूरे इतने लंबे जुमले में आपको याद करने के लिए एक नया रूट मिला। वाह हर्फ है, इजा हर्फ है, कीला का काफ वाव लाम है, आपको पता चल जाएगा खुद ही, और ये नहीं समझ आ जाएगी। ला जो है हर्फ है, हुम जमीर है, आमिनू का हमजा मीम नून है, कमा हर्फ है, आमाना का हमजा मीम नून है, अन्नासु का नून वाव सीन है, पहले ऊपर गुजर चुका है, कालू का काफ वाव लाम है, अनु मिनु का हमजा मीम नून है, कमा फिर हर्फ है, आमाना का हमजा मीम नून है। आपको आता है, इतने बड़े जुमले में सिर्फ एक लफ्ज है जिसका रूट आपको करना पड़ेगा, सुफहा। सुफहा का रूट है सीन, फा और हा। ठीक है, तो याद करेंगे ना साथ साथ, ये गलती ना कीजिएगा कि जमा कर ले, साथ साथ याद करें। तो साथ साथ याद करेंगे तो आप देखेंगे कि इसी तरह आपको रोज दो तीन लेटर्स याद करने पड़ेंगे, बात यहाँ तक आ जाएगी। और सूरह बकरा के बाद तो टामा टामा, ऑफ एंड ऑन। तो अल्लाह फरमाते हैं, जब उनसे कहा जाता है उस तरह ईमान लाओ जिस तरह बाकी लोग ईमान लाए, यानी ये लोग ओस और खिजरत के कबीले से थे ना, और गिन आटे में नमक बराबर लोग थे। तो जब उनको समझाते उनके अपने ही भाई बंद, उनके कौम के अपने कबीलों के लोग, कि जिस तरह पूरा कबीला ईमान लाया है तुम भी दिल से ईमान लाओ। कालू, वो कहते लो, क्या हम ईमान लाए बेवकूफों की तरह। अच्छा, ये वो उनको पलट कर नहीं कहते थे, ये उनकी दिल की कैफियत थी। जब उनको समझाया जाता कि दिल से ईमान लाओ, क्यों मुनाफिक बने बैठे हो, तो वो कहते कि अच्छा हम तो इस्तिगफार करते हैं, हम तौबा करते हैं, अच्छा गलती हो गई, हमें तो समझ है, हमारी तो नीयत ही साफ थी, ऐसी बातें करते। और दिल में उनके ये होता, अच्छा हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाएं। क्यों कहते थे जी सहाबा को बेवकूफ, माल नबी पर निसार, जान नबी पर निसार, आराम नबी पर निसार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इतनी मोहब्बत कभी किसी ने देखी है। औस और खिजरज में 100 साल से जंग चल रही थी, ये कोई कहानी नहीं है, ये तारीख है। जंगे बुआस 100 साल से चल रही थी। हराम महीनों में जंग बंदी कर दी जाती है, हराम महीने खत्म होते ही जंग फिर शुरू हो जाती, और मुसलमान होते ही भाई भाई बन गए आपस में। और फिर जो मुहाजिर आए, आपको पता है उन्होंने उनमें भाईचारा बनाया, मवाखात कायम की, और उन्होंने भाई माना, तो जान से माल से हाजिर थे, सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया, जैसे आप चाहें जो आप चाहें, और यही ईमान है। तो उनकी इस कुर्बानी और इस जान निसारी को उन्होंने बेवकूफ़ी का नाम दिया। ये तो बेवकूफ़ है, अपने माल लुटा रहे हैं, अपनी जानें लुटा रहे हैं, अपना टाइम, अपनी जिंदगियां दे रहे हैं इन लोगों को, ऐसा ही मान लाए हम बेवकूफ़ नहीं है, सियाने थे ना, माल भी बचा लिया, साइड पर होकर बैठ गए, जंगों में भी नहीं गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और जब कोई मुशक्कत वाला काम आता, कोई भी मुशक्कत वाला काम आता, तो खिसक जाते, आप ये साइड पे हो जाते, हम नजर ही ना आए, हमें करना ही ना पड़े। सहाबा दौड़ दौड़ के करते, सियाने थे ना। तो सहाबा को बेवकूफ कहा। अल्लाह फरमाते हैं, अला खबरदार, इन्नहुम, यही वो लोग हैं, हुम, और यही हैं, अस्सुफहाउ, बेवकूफ, वलाकिन, लेकिन, वाओ और लकिन, लेकिन, ला नहीं, यालमूना, वो जानते, यही दरअसल बेवकूफ है, याद रखना, अलबत्ता इन्हें पता नहीं। ठीक है, अब यहां पर आप पहली बात तो ये देख लें, अला हर्फ है, इन्ना हर्फ है, हुम जमीर है, हुम दोबारा भी जमीर है, असुफहाउ आपने ऊपर पढ़ लिया, सीन फाहा इसकी रूट है, वा जो है हर्फ है, लकीन भी हर्फ है, ला भी हर्फ है, या लमुना एक लफ्ज आया जिसकी रूट आइन लाम मीम है। आइन लाम मीम, इल्म, आप कितने लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इल्म, तालीम, मुअल्लिम, आलिम, आलम, उलमा, इल्मी मजामीन,
عالمیات اور تعلیمات اور کتنے ہی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، وہی یعلمون ہے. اور روٹ کیا ہے؟ عین لام میم، علم. تو پھر اس حصے میں، اس ٹکڑے میں ایک روٹ ورڈ ملا آپ کو یاد کرنے کے لیے، عین لام میم علم. علم سے پھر یہ پورا ٹری بنے گا، تعلیم، علم، معلم، معلمہ، متعلمہ، متعلم، تعلیمات اور بہت سارے معلومات. معلومات آپ کتنا اردو میں استعمال کرتے ہیں، معلوم. اچھا جی، مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو سیانے ہیں نا یہ بے وقوف ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی قیامت کے دن کیسی ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. جب قیامت کے دن کو دیکھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کی زندگی تو اتنی تھی جتنی ضحیٰ کا وقت یا عشاء کا وقت. کتنا ہوتا ہے جی ضحیٰ کا وقت؟ ضحیٰ کا وقت سمجھتے ہیں؟ ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے اشراق سے لے کر، اشراق کے آغاز سے لے کر ظہر تک 4-5 گھنٹے. اور عشاء کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ عشاء کے آغاز سے لے کر آدھی رات تک، 1:30-2 بجے تک، تو 4-5 گھنٹے. تو ضحیٰ یا عشاء کے برابر لگے گا. یعنی کہ دنیا کی پوری زندگی کی لینتھ قیامت کے دن ایسے لگے گی جیسے 4-5 گھنٹے گزار کر آئے. تو اس 4-5 گھنٹوں کی زندگی کی خاطر اس زندگی کو جو اینڈ لیس ہے، جس کا اینڈ ہے ہی نہیں، تباہ کر دینا، حماقت یہ ہے؟ یا اپنی اس ان لمیٹڈ لائف کو صحیح کرنے کے لیے دنیا کی آزمائش کو سہ جانا حماقت ہے؟ بات صاف ہے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، مومن جو اللہ اور رسول کی مدد میں اور دین کی نصرت میں قربانیاں دے رہے ہیں، وہ تو اپنی ان لمیٹڈ لائف سیٹل کر رہے ہیں. وہ تو دنیا کے سب سے دانا لوگ ہیں. بے وقوف یہ ہیں جو نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں. نبی کو تو بحیثیت انسان چلو دھوکہ دے بھی سکتے ہیں، مگر اللہ نے ان کے راز کھول دیے. اللہ کو تو نہیں دے سکتے نا، اللہ نے بتا دیا. تو اللہ اور رسول کا کیا نقصان کریں گے؟ یہ تو اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم سیانے ہیں. کوئی سیانہ پن نہیں ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک گلی سے گزرے تو بکری کا ایک بچہ تھا، مرا پڑا، مر گیا تھا، کسی نے وہاں پھینک دیا تھا. اس کے کان بھی چھوٹے تھے. بکری کے کان چھوٹے ہونا بکری کا عیب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم میں، چاندی کے کوائن کو درہم کہتے ہیں، سونے کے کوائن کو دینار کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک درہم میں کوئی یہ بکری کا بچہ خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں خریدے اس کو ایک درہم میں، یہ تو مرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اچھا چلو مفتی لے لو. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زندہ بھی ہوتا تو عیب والا تھا، یہ تو مرا ہوا ہے، ہم کیا کریں گے اس کا، ہم کیوں لے لیں؟ آپ نے کہا جتنا حقیر یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے نا تمہاری نظروں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. مجھے اس رب کی قسم جس نے حق دے کر مجھے بھیجا ہے، اگر ایک مچھر کے پر برابر بھی اللہ کی نظروں میں دنیا کی وقت ہوتی نا تو اللہ کفار کو پانی بھی زمین سے پینے نہ دیتا. تو اس دنیا کے لیے سب کچھ وہ کر رہے ہیں نا ڈرامے. تو اللہ کہتے ہیں بے وقوف تو یہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، مگر جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. تو یہ جو سیانے ہوئے ہیں نا ہمارے حکمران، جو کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسرا پہلے کو دھوکہ دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا گند مچایا ہوا ہے، سمجھ بھی نہیں آتی. یہ سب سے بڑے بے وقوف ہے دنیا میں، کیونکہ ان کا ذمہ سب سے بڑا ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اس اسلامی جمہوریہ کو دین پر چلانا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کے نتیجے میں ڈنڈے پڑنے ہیں. کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں، قطعی معافی نہیں. اور ان کو سمجھ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے بنگلے بنا لیے اور محل بنا لیے اور جائیدادیں بنا لی تو کامیاب ہو گئے. بے وقوف ہیں. انہوں نے اپنے لیے کون سا عذاب خریدا ہے ان کو اندازہ بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان والے. حرف اذا حرف لقو فعل ہے، اور اس کا روٹ آپ کو نیا ملے گا لام قافیہ. الکا آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ عام لفظ نہیں ہے، تھوڑا سا اعلیٰ اردو کا ہے. لام قافیہ اس کا روٹ ہے. الذین اس میں موصول ہے، اور آمنو کا وہی حمزہ میم نون
कालू का वही काफ वाव लाम और आमन्ना का हमजा मीम और नून। जब वो ईमान वालों से कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं, जब ईमान वालों से मिलते हैं कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं। यानी जब ईमान वाले बैठते हैं उनसे बात करते हैं कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो वगैरह, तो कहते हैं हम तो मोमिन हैं, हम तो जो करते हैं खलूस नीयत से करते हैं। झूठ बोलते हैं। वाह और इज़ा जब दोनों हर्फ हैं, खलऊ वो अकेले होते हैं, खला से है जी। खला का लफ्ज आप उर्दू में स्पेस के लिए आम इस्तेमाल करते हैं, बैतुल खला का लफ्ज बाथरूम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यही ये खला उसी से, खाली का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। खा लाम वाव खा लाम या दोनों ही इसकी रूट है, दोनों से बन सकता है। तो खलऊ वो अकेले होते हैं, खाली से है ना, अकेले होते हैं। इला हर्फ है, शयातीनिहिम शैतानों की तरफ, शीन तोआनून शतन, शतन इसकी रूट है, शीन तोआनून शतन। शैताना कहते हैं आग से बने हुए को, तो शयातीन यानी कि जिन्नात आग से बने हुए हैं, इसीलिए उन्हें शयातीन कहा जाता है। तो उनके अलावा ये सब जिन्नों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, उन लोगों के लिए जो इंसान है मगर मिजाज उनका जो है वो बुराई की तरफ माइल है, तो उन्हें भी शैतान कहा जाता है। मादे के माने में नहीं कहा जाता, उनको उनकी फितरत की वजह से कहा जाता है कि उनकी फितरत इब्लीसाना है, वो शैतानों के रास्ते पर चलते हैं इसलिए। तो यहाँ मुराद साथी शयातीन है, यानी कि वो इंसान जो बड़े बड़े सरकश थे उनमें से, और इससे मुराद यहूदी और खुद औसत हिजरत में से बड़े सरदार थे इनके। वह इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जब वो अकेले होते हैं अपने शैतान साथियों के साथ। कालू कहते हैं, कालू की रूट क्या है, काफ वाव सॉरी काफ वाव और लाम। इन्ना बेशक हम, जमीर है ये प्रोनाउन, माअकुम तुम्हारे साथ है, मा हर्फ है, कुम जमीर है। इन्नमा बेशक सिर्फ नहनु हम है, मुस्तहज़िऊन इस्तेहजा करने वाले, हम उनका इस्तेहजा करते हैं, मजाक उड़ाने वाले। जब वो मोमिनों के साथ होते हैं तो उनके सामने ईमान का इजहार करके यकीन दिलाते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं, और जब अपने शैतान साथियों के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों का तो हम सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं। इस्तेहजा का लफ्ज आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, किसी को बेवकूफ बनाना और फिर उससे लुत्फ लेना। तो मुसलमानों को कहते हैं हम धोखा देने के लिए, उनका ठट्ठा उड़ाने के लिए ऐसा करते हैं। अल्लाह यस्तहज़िउ मजाक उड़ाता है, हे यानी हा जा वाओ या हाजा या जो है इसकी रूट दोनों तरह से बनता है, तो मुस्तहज़िऊन और यस्तहज़िउ दोनों का एक ही रूट है, इस्तहज़ा है ना असल में ये लफ्ज। अल्लाह मजाक उड़ाता है बिहिम उनका, वाह और या मुद्दुहुम ढील देता है उन्हें, मीम दाल दाल मद, मद जो आप तजवीद में भी मद करते हैं, मद का क्या मतलब होता है, फैलाना, तो मदद भी उसी से है, हाथ फैलाकर किसी को सहारा देना, तो मीम दाल दाल से है। भाई यमुद्दुहुम ढील देता है वो उन्हें, फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, तुग़ा तो गैन या तोगा सरकशी, तो गैन या तगा, या महून वो अंधे हो रहे हैं, ये फिर आपके लिए एक नया लफ्ज आया है, ठीक है, या महून अंधे हो रहे हैं। अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है और अल्लाह उन्हें ढील दे रहा है, वो अपनी सरकशी में अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। यानी अल्लाह कहते हैं कि मोमिनों का क्या मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह तो इनसे मजाक कर रहा है, ठट्ठा कर रहा है, इसीलिए ढील दी हुई है, देखो कहां तक जाते हैं। और ये सरकश होकर अंधाधुंध दौड़े जा रहे हैं, ये देखे बगैर कि रस्सी तो अल्लाह के हाथ में है, जब खींचेगा मुंह के बल गिरेंगे, बस रस्सी दराज है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि अल्लाह मजबूर है, अल्लाह भी पकड़ नहीं सकते। तो जो दरअसल मोमिनों को और अल्लाह को धोखा देता है, धोखा तो अपने आप को देता है, अल्लाह का ये मोमिनों का क्या बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं। मोमिनों का नुकसान होगा भी तो आरजी होगा। तो ये थोड़े से वो रूट वर्ड्स हैं जो आपको करने होंगे, तस्वीर में आपसे शेयर कर दूंगी। कोई सवाल जो आप पूछना चाहें? चलिए कोई सवाल? वालेकुम सलाम। तो गयानी जो है ये इस समय के फेल है यहाँ पे? ज्ञान इस्म है जी। जी
اور کوئی بات؟ جی یہ جو آ ہے اوپر آ کیا آنو مینو یہ حرف ہوتا ہے؟ آ جو ہے یہ حرف استفہام ہے، سوالیہ. جی جی اور کوئی بات؟ چلیے الحمدللہ آج میں آپ کا سبق نہیں سنوں گی، کل اکٹھا سنوں گی انشاءاللہ. ایک آدھ ہفتے میں کلاس کی رجیم سیٹ ہو جائے گی، یا تو 10 منٹ آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے سبق سنانے کے لیے، سناتے جائیں لیو کرتے جائیں کلاس کے بعد، یا پھر ایسے ہے کہ ہم جمعے کو سبق اکٹھا سن لیں. لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے. ویسے سبق یاد کیا ہے آپ نے؟ پہلے کلاس ختم کرتے ہیں، آپ نے کلاس لیو نہیں کرتے، سبق سناتے جائیں اور لیو کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.